صفوں میں کچھ غدار موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر یہ سب کچھ بتاؤں گا, لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ پیغام ڈیلیٹ کر دیا. کیا واقعی میں اختلافات ابھی بھی موجود ہیں, اور کیا سابق وزیر اعظم کو ان تمام تر معاملات کا علم نہیں ہے؟ یہ وہ تو اس وقت ظاہر ہے کہ جیل میں ہے, تو کون سی باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں, کس انداز میں پہنچ رہی ہیں, کون پہنچا رہا ہے, یہ ہم تو نہیں جانتے. جی. ان سے ملاقاتیں بھی محدود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ذرا ملکی سیاست پہ بات کر کے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا عوامل ہیں جو اس وقت اثر انداز ہو رہے ہیں اس سیاست. شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری سے پہلے میں وہ بات کروں کہ جو شیر مروت صاحب نے بات کی. میری کچھ 3 یا 4 روز پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے اس دن یہ بات یہاں آ کے کہی تھی اپنے پروگرام میں. مختلف تھی کہ جو لیگل ٹیم ہے اور باقی لوگ ہیں وہ بھی آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے. شیر مروت صاحب ایکچولی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن مجھے ان کی گفتگو سے اس بات کا اندازہ ہوا, کیونکہ میں پھر باقی شخصیات سے ملا, 1 سے 2 سے 3 سے, تو وہ سب لوگ الگ الگ بات کر رہے تھے. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آپس میں جو ہے یہاں ایک نہیں ہو پا رہا ایک پیج پہ. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ اسیری میں ہے, چیئرمین پی ٹی آئی, اور ان کے نام کو اب بھی وہ کیش کروایا جا رہا باہر. وہ جب انہوں نے اپنی پوری لائف, جب کرکٹ اور شوکت خانم اور یہ وہ سارا, ان کے نام کو بڑا کیش کرایا لوگوں نے, ابھی بھی کیش کرا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو مطلب ہے کہ یہ کیا تو یہ کہا تو یہ کہا, ٹھیک ہے, مطلب حالانکہ ان تک وہ کس مطلب کون سی ان کے پاس سہولیات ہیں, کون سی نہیں ہیں, کیا معاملات ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے لیے بہت سے لوگ باہر بیٹھ کر مسائل پیدا کر رہے ہیں. باہر سے مراد یہ کہ مطلب جو باہر ہیں اس اذیت میں جو نہیں ہے, وہ ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں, اور سارا ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. ورسٹ کیس سینیریو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. ورسٹ کیس انسان کو زندگی میں, مطلب ایک آپ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہوں اور بہت آسائشیں ہوں اور چاروں طرف سب کچھ ہو, تو ورسٹ کیس سینیریو ہمیشہ جو ہے وہ کہ کسی بھی وقت آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, جیسے پیر پھسل سکتا ہے, فرسٹ ایڈ کا سامان گھر میں ہے یا نہیں, بچہ گر جائے چھت سے تو کیا کرنا ہے, یہ آپ کو چیزیں آنی چاہیے. مطلب عام لوگوں کو بھی یہ کورسز کرنے چاہیے اور کروائے. ایک زمانے میں کروائے جاتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس سسٹم کو کیا ہوا. ہم نے تو وہ اپنے زمانے طالب علمی میں میڈیکل کی نیوز سے پہلے ہی یہ کورسز وغیرہ ہوتے تھے, اور بڑی بنیادی چیز. تو ورس کے سینیریو کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, اچھے کی دعا کرنی چاہیے, توقع کرنی چاہیے, لیکن بد سے اب ایشو یہ ہے سارا کہ وہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ورس کے سینیریو کی شاید توقع نہیں تھی یا تیاری نہیں تھی. اس کے نتیجے میں وہ پھر یہ ہوا کہ مطلب وہ جب گانا چاہ رہے, ایک دن میں نے ان کے حساب سے, اب تو خیر وہ نہیں ہے, تو دوسری پارٹی میں چلے گا, میں نے کہا یہ گانا آپ کی چوائس ہے, وہ تھا نہ لڑو مجھے, میں نے کہا یہ آپ کی چوائس ہے, کہتے ہیں ہاں بڑا اس طرح کے گانے میں چلواتا ہوں اور بڑا پسند آتے ہیں ان کو. میں نے کہا یہ اچھا لڑو مجھے آؤ نا, میں نے کہا یہ کس طرح کی, یہ تو بڑے عجیب سے گانے ہیں. یہ اچھا وہ باہر بیٹھے ہیں گول گپے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, حالانکہ انہوں نے بھی پکڑے جانا ہے. تو مطلب پکڑے اس سینس میں جانا ہے کہ وہ جو یہ ہے نا پریس کانفرنسیں کر کے اور یہ سارا, یہ مجھے ذاتی طور پہ یہ کوئی وائبل سسٹم نہیں ہے. اگر ایک شخص نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس وقت آپ پارٹنرز ان کرائم تھے اور اچانک سے وہ پریس کانفرنس کر دی, تو یہ ایک وقتی سا فیز ہے. اور اس فیز میں وہ سارے کے سارے جو اس وقت ساتھ تھے, ٹھیک ہے نا, وہ سارے بعد میں جو اپنے طور پہ بڑے اچھے بچے بن گئے. یہ میرے خیال کہ ان کا کام چلے گا, سوائے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت اختلاف کیا اور وہ انہوں نے سٹینس لیا اور وہ علیحدگی اختیار کی. باقی تو ابھی مطلب ہے کہ اور بڑا ایکچولی بڑا مذاق سا بھی لگتا ہے. ان کو خود بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی, مطلب ہم چند روز پہلے تک ادھر تھے تو اب ادھر آ گئے, تو یہ تو ہمارا. تو ایک تو یہ ایشو. دوسرا عارف علوی صاحب نے وہ سائن کیا, اور پہلی جو وکٹم ہے وہ اس کی وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں, میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا نا کہ تحریک انصاف میں آنے سے پہلے سے ان سے تعلقات ہو, بڑے اچھے, بڑے نفیس آدمی, بڑے. ان کو یہ معاملہ, یہ حساس معاملہ ہے, یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, یہ معاملہ اس لیے حساس ہے. دیکھیں ایک تو یہ سائفر حقیقت ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, ایک سائفر ہے, ایک نہیں,
ہزاروں لاکھوں کروڑوں سائفرز ہوں گے، جی ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ خوفناک ہوں گے، اس سے زیادہ سخت ہوں گے. اچھا اب یہ کہ وہ جو تو سائفر پہ تو کوئی شک نہیں، تبھی تو سائفر کے اوپر میٹنگز ہوئی ہیں، دو تبھی تو سائفرز پہ دو اجلاس ہوئے، تبھی تو ڈیمارش ہوئے، تبھی تو سب کچھ ہوا. سوال یہ ہے کہ وہ، یہ میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اور سب جانتے ہیں کہ اب تو خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سے رابطہ، باجوہ صاحب نے ہم سے رابطہ کیا تھا یا فوج کی طرف سے رابطہ ہوا تھا 2019 کے شروع میں، جی، اور یہ بات اس پروگرام میں کئی بار 50,000 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھیں. اب شہباز شریف صاحب اپنا ٹینیور پورا کر کے، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے اس وقت بات چل رہی تھی اور وہی لوگ کر رہے تھے جو خان صاحب جن کے اوپر مکمل تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہی شخصیات، یعنی اس میں سے کلیدی عہدوں پہ موجود تمام لوگ جن کو یہ آگے ان کا خیال تھا کہ میں نے چیف بنانا ہے، وہ بھی میں کہتا ہوں وہ بھی نواز شریف صاحب سے رابطے میں تھے، وہ بھی مولانا صاحب سے. مسئلہ یہ ہے کہ، اور وہ ان کے لیے نہیں تھے، وہ اپنے لیے تھے. ایشو یہ ہے کہ اب اس کو کہے کون اور بتائے کون. تو اب بعد میں پتا چلا، تو اب اس وقت تو مطلب ہے کہ اب اس پہ دعا کی جا سکتی ہے، اور ابھی بھی ان کو یہ خیال ہوگا کہ عثمان بزدار پہ کوئی نہ کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلا گیا. جی، اور ان کو کہا جائے گا کہ اس آدمی نے آپ کی پیٹ میں چورا پھونکا، تو کہتے ہیں مجھے دکھ ہوا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا، حالانکہ وہ بیٹھ کے باہر گول گپے کھا رہے ہیں روز. تو یہ اب اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ مطلب جو یعنی اگر وکلا بھی آپس میں، جو میں نے اس دن بات کی تھی نا، پھر میں، آپ یقین کریں میں پریشان ہوا. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور باہر لڑائی ہو رہی ہے اعتزاز احسن صاحب کی اور فاروق نائک صاحب کی. یعنی آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پارٹی کے جو ہے وکیل لڑ رہے ہیں آپس میں، اور وہ وکیل جو وکلا بھی ہے اور کور کمیٹی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اور وہ فیصلہ جو بھی کریں گے وہ فیصلہ مطلب وہ آپ اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی ورسٹ کے سینیریو میں یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، یہ ساری بات، یہ سارے، تو وہ بات آگے بڑھتی ہے بڑھتے ابھی تو پہلی پرائرٹی تو یہ ہونی چاہیے نا کہ مقدمات ختم ہو، لوگ باہر ہیں. تو وہ اب وہ ایک نئی چیز، میں نے ایک عجیب و غریب جملہ سنا نا 4-5 دن پہلے کہ آپ چاہتے ہیں ان عدالتوں کے سامنے جا کے اور یزیدیت پہ بیعت کرنے. میں نے کہا یار کیا مطلب ہے، ان کو تو یہ آپ مروانا ہے سب کو، آپ وکلا ہیں آپ. مطلب ایک وکیل صاحب تھے ان کے کوئی، تو وہ ان کو شاید کیس نہیں ملا تھا، وہ کہتے کہ نہیں یہ تو باہر قید و بند کی صحبتیں. میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ وکیل ہیں ابھی، اس کو کیا رنگ کیا دے رہے ہیں آپ. تو وہ عجیب سا معاملہ جو ہے نا، تو وہ ایک